یہ وقت کیا ہے؟ اس وقت جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، کم از کم ہمیں یہی لگ رہا ہے۔ آپ کی گھڑی چل رہی ہے، دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی ہیں، آپ کے موبائل کی اسکرین پر ہر سیکنڈ کے بعد ایک نیا ہنسا نمودار ہو رہا ہے۔ بچپن جوانی میں بدل رہا ہے، جوانی بڑھاپے میں، اور ہر گزرتا دن ہمیں زندگی کے آخری دن کی طرف ایک قدم اور لے جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وقت کیا ہے، تو شاید آپ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائیں، کیونکہ وقت ان چند چیزوں میں سے ایک ہے جنہیں ہم ہر لمحہ محسوس تو کرتے ہیں، مگر ان کی تعریف کرنا انتہائی مشکل ہے۔ سینٹ آگسٹین نے کہا تھا صدیوں پہلے کہ جب کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ وقت کیا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مجھ سے پوچھ لیتا ہے تو میں بتا نہیں پاتا۔ کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی شاید انسان کی حالت وہی ہے۔ ہم وقت کو گھڑی سے جوڑ دیتے ہیں، کیلنڈر سے جوڑ دیتے ہیں، دن، مہینے اور سالوں سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا گھڑی واقعی وقت کو ناپتی ہے، یا وہ صرف ایک حرکت کو دوسری حرکت کے مقابلے میں شمار کرتی ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے دوستو، اگر پوری کائنات میں ہر چیز رک جائے، زمین اپنی گردش روک دے، ستارے بجھ جائیں، ایٹموں کی حرکت ختم ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی رک جائے، کیا اس کے بعد بھی وقت گزرے گا؟ یا وقت کا گزرنا صرف تبدیلی کا دوسرا نام ہے؟ یا وقت کا گزرنا حرکت سے جڑا ہوا ہے؟ یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہے جتنا پہلی نظر میں محسوس ہوتا ہے۔ کم از کم 2000 سال سے اس معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے، اور خاص طور پر مذہب اور فلسفے میں اس پر جم کر بات ہوئی ہے۔ پھر سائنسدان آئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید اب اس سوال کا جواب مل جائے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھی، وقت پہلے سے بھی زیادہ پراسرار ہوتا چلا گیا۔ آج طبیات ہمیں بتاتی ہے کہ وقت ہر انسان کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے وقت تیز چل سکتا ہے، کسی کے لیے آہستہ، اور بعض حالات میں دو افراد اس بات پر بھی متفق نہیں ہوتے کہ اس وقت کائنات میں ہو کیا رہا ہے۔ مذاہب کی دنیا میں داخل ہوں تو تصویر مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کچھ مذاہب وقت کو ایک سیدھا راستہ یا ایک لینئر سفر سمجھتے ہیں، جس کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام ہے۔ کچھ اسے ایک دائمی چکر قرار دیتے ہیں جس میں تخلیق، فنا اور دوبارہ تخلیق کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور بعض روحانی روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ ماضی اور مستقبل صرف انسانی شعور کی تخلیق ہیں۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا وقت واقعی ایک بہتا ہوا دریا ہے، یا صرف یہ ہمارے ذہن کا ایک احساس ہے؟ کیا ماضی ختم ہو چکا ہے؟ کیا مستقبل ابھی پیدا نہیں ہوا؟ یا پھر آئنسٹائن درست تھے جب انہوں نے کہا کہ ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان فرق شاید فقط ایک وہم ہے؟ اس ویلاگ میں ہم وقت کو صرف سائنس کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ہم فلسفے کے دروازے بھی دستک دیں گے، ہم دنیا کے مختلف مذاہب پر بھی سوال کریں گے، اور جدید طبیات کی ان حیرت انگیز دریافتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے وقت کے بارے میں ہماری تقریباً ہر پرانی یقین دہانی کو چیلنج ضرور کر دیا ہے۔ خاص طور پر اسٹیفن ہاکنگ کی جو بریف ہسٹری آف ٹائم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ اگر کائنات میں کوئی ایک سوال ایسا ہے جو ہر انسان، ہر تہذیب، ہر مذہب اور ہر سائنسدان کو ایک ہی میز پر لا کر بٹھا دیتا ہے، تو وہ یہی سوال ہے: آخر وقت ہے کیا؟ آج اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ وقت کیسے معلوم کیا جاتا ہے، تو وہ شاید فوراً اپنی کلائی کی گھڑی یا موبائل فون کی طرف دیکھے گا۔ لیکن انسان نے لاکھوں سال تک نہ گھڑی دیکھی، نہ کیلنڈر۔ وہ پھر بھی یہ جانتا تھا کہ وقت کچھ ہے، یا کم از کم وہ ایسا سمجھتا تھا۔ تو اگر گھڑی نہیں تھی، کیلنڈر نہیں تھے، تو کیا وقت بھی نہیں تھا؟ در حقیقت وقت کو سمجھنے کی پہلی کوشش گھڑیوں سے نہیں، آسمان سے شروع ہوئی۔ صبح سورج نکلتا تھا، شام کو غروب ہوتا تھا، چاند اپنی شکل بدلتا تھا، موسم آتے جاتے تھے، دریاؤں میں سیلاب آتے تھے، درختوں پر پتے اگتے، زرد ہوتے اور جھڑ جاتے تھے۔ انسان نے محسوس کیا کہ کائنات میں ایک آرڈر ہے، ایک تسلسل ہے، پیٹرنز ہیں، کچھ ایک تکرار ہے، ایک ردھم ہے۔ اسی کائناتی ردھم کو اس نے وقت کا نام دے دیا۔ یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ قدیم انسان نے وقت کو نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنی آس پاس ہوتی تبدیلیوں کو دیکھا تھا۔ یعنی تب وقت اصل میں واقعہ تھا، اور واقعات کا تسلسل
وقت کا احساس۔ اس لیے آج بھی جب ہم وقت ناپتے ہیں تو دراصل کسی نہ کسی دورانیہ کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کیا ہے؟ سیزیم ایٹم کی ایک خاص قسم کی ارتعاش کی مقررہ تعداد۔ ایک دن کیا ہے؟ زمین کے اپنے محور کے گرد ایک گردش۔ ایک سال کیا ہے؟ سورج کے گرد زمین کا ایک چکر۔ لیکن آج بھی ہماری جدید ترین ایٹمی گھڑیاں وقت کو نہیں پکڑ پاتی ہیں۔ وہ صرف ایک نہایت پریسائز تبدیلی کو معیار بنا کر باقی تبدیلیوں کا حساب لگاتی ہیں۔ یہ فرق بہت گہرا ہے۔ ہم سمجھ کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں نا کہ گھڑی وقت ناپتی ہے، مگر زیادہ درست بات یہ ہے کہ گھڑی ایک حرکت کو دوسری حرکت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتی ہے۔ اور یہیں فلسفے کا ایک مشکل سوال ہمارے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کائنات میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو کیا وقت پھر بھی موجود ہوگا؟ فرض کیجئے ایک ایسی کائنات ہے جہاں نہ ستارے ہیں، نہ سیارے ہیں، نہ روشنی ہے، نہ حرکت ہے، نہ کوئی آبزرور ہے۔ کیا وہاں وقت ہوگا؟ یا پھر وقت صرف تب معنی رکھتا ہے جب کچھ بدل رہا ہو؟ یہ سوال پچھلے کم از کم 2000 سال سے، بلکہ اس سے بھی زائد عرصے سے فلسفیوں کو پریشان کرتا آ رہا ہے۔ یونانی فلسفی ارسطو نے مثال کے طور پر کہا تھا کہ وقت دراصل حرکت کی گنتی ہے۔ اگر حرکت نہ ہو تو وقت کو ناپنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں۔ اس کے بعد صدیوں بعد آئزک نیوٹن نے اس خیال سے اختلاف کیا۔ ان کے نزدیک وقت کائنات کی ایک بنیادی حقیقت تھا، ایک ایسی غیر مرئی ندی جو ہر چیز سے آزاد ہمیشہ ایک ہی رفتار سے بہتی رہتی ہے، چاہے کائنات میں کچھ ہو رہا ہو یا کچھ نہ ہو رہا ہو۔ نیوٹن کے نزدیک اگر پوری کائنات بھی خاموش ہو جائے تب بھی وقت بہتا رہے گا۔ اس تصور کو کہا جاتا ہے ایبسولوٹ ٹائم۔ تقریباً نیوٹن کے 200 سال بعد سائنس 200 سال تک اسی تصور کے اندر رہی، لیکن پھر 200 سال بعد، یعنی اس 200 سال میں تو لوگوں کو یقین تھا کہ وقت ایک ایسی گھڑی ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے اور ایک ہی رفتار سے چل رہی ہے۔ یہ ایک 200 سال تک یہ تصور چلتا رہا، لیکن پھر 200 سال کے بعد وہ 20ویں صدی کے آغاز پر ایک نوجوان پیٹنٹ کلرک نے اس یقین کو چیلنج کر دیا۔ اس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن، اور اس نے صرف وقت کی تعریف نہیں بدلی، اس نے وقت کی پوری دنیا بدل دی۔ یعنی سن 1905 میں سوئس شہر برن میں آئنسٹائن کا کام تھا نئی ایجادات کی درخواستیں پڑھنا۔ وہ کسی بڑی یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی عظیم تجربہ گاہ تھی، اس لیے وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے۔ لیکن اپنے فارغ وقت میں وہ ایک ایسے سوال پر غور کر رہے تھے جس نے ایک طویل عرصے سے سائنس کو مطمئن کر رکھا تھا، لیکن آئنسٹائن کو نہیں۔ اگر وقت واقعی انسان کے ایک جیسا ہے، سب انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے، تو پھر روشنی کا کیا ہوگا؟ تو آئنسٹائن نے اس پر غور شروع کیا، کیونکہ نیوٹن کے مطابق اگر دو افراد مختلف رفتار سے سفر کر رہے ہوں تو ان کے لیے رفتاریں مختلف دکھائی دیں گی، لیکن وقت ایک ہی ہوگا۔ آئنسٹائن نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ فطرت اس اصول کو قبول نہیں کرتی۔ یعنی 19ویں صدی کے آخر میں ہونے والے تجربات نے یہ ظاہر کیا کہ خلا میں روشنی کی رفتار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، چاہے آبزرور حرکت کر رہا ہو یا ساکن ہو۔ یہ بات عجیب تھی، اگر روشنی کی رفتار نہیں بدل سکتی تو پھر بدلے گا کیا؟ آئنسٹائن کا جواب حیران کن تھا، رفتار نہیں، وقت بدلے گا، اور شاید فاصلہ بھی۔ یعنی وقت کوئی ایسی گھڑی نہیں جو پوری کائنات میں ایک ہی رفتار سے چل رہی ہے، وہ آبزرور پر منحصر ہے۔ اس خیال سے بنیادی طبیات کی بنیادیں ہل گئیں۔ یعنی اس کو آپ نظریہ اضافیت یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی کہتے ہیں، اسی نظریے کا نام ہے۔ اور اس نظریے کے مطابق دو افراد جو ایک دوسرے کے مقابلے میں حرکت کر رہے ہوں، ضروری نہیں کہ وقت کو ایک جیسا ناپیں یا ایک انداز سے ناپیں۔ فرض کریں ایک جڑواں بھائی زمین پر رہتا ہے جبکہ دوسرا تقریباً روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے خلائی جہاز میں بیٹھتا ہے، کئی برس گزار کر واپس آتا ہے۔ جب وہ دونوں دوبارہ ملیں گے تو ان کی عمر ایک نہیں ہوگی۔ جو بھائی خلائی سفر پر گیا تھا اس کے لیے وقت نسبتاً آہستہ گزرا ہوگا، کیونکہ وہ روشنی کی رفتار سے تھا۔ وقت کا اس پر اثر مختلف ہوگا۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، اس کو ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں، یعنی وقت کا پھیلاؤ، اور اس کی تصدیق ایٹمی گھڑیوں، تیز رفتار ذرات اور مصنوعی سیاروں پر ہونے والے تجربات سے ہو چکی ہے۔ بلکہ اس وقت آپ کے موبائل میں جو جی پی ایس ہے اس تک سے یہ بات واضح ہے۔ یعنی وقت صرف ایک احساس نہیں ہے، وہ رفتار کے ساتھ واقعی بدل سکتا ہے۔ لیکن آئنسٹائن کی سب سے حیران کن بات ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف وقت ہی اضافی نہیں ہے، بلکہ حال یعنی پریزنٹ، لمحہ موجود، یہ بھی اضافی ہے۔
جس لمحے کو آپ اس وقت ابھی کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ کائنات میں موجود ہر دوسرا آبزرور یا کوئی بھی دوسرا آبزرور اس لمحے کو ابھی ہی مانے۔ یہ بات ہماری روزمرہ کی عقل کے خلاف محسوس ہوتی ہے، لیکن یہی نظریہ اضافیت کی سب سے گہری دریافتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی پوری کائنات کے لیے کوئی ایک مشترکہ ابھی یا حال موجود نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ماضی، حال اور مستقبل کی وہ تقسیم جس پر ہماری پوری زندگی قائم ہے، اس کی حقیقت کیا رہتی ہے؟ ہم اپنی پوری زندگی ایک ایسے یقین کے ساتھ گزارتے ہیں جس میں شاید کبھی سوال ہی نہیں اٹھاتا، یعنی شاید کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی گزر چکا ہے، آپ میں ہم سب سمجھتے ہیں۔ حال صرف ایک لمحہ ہے جو اس وقت گزر رہا ہے، ہر سیکنڈ میں وہ ماضی میں تبدیل ہو رہا ہے، اور مستقبل ابھی آیا نہیں ہے۔ یہ تصور اتنا فطری ہے کہ شاید ہی کوئی اس پر شک کرے، لیکن آئنسٹائن کی اضافیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس یقین پر دوبارہ غور کریں۔ سوچئے، اگر دو مختلف رفتار سے حرکت کرنے والے آبزرورز اس بات پر متفق ہی نہیں ہوں کہ اس وقت کون سا واقعہ رونما ہو رہا ہے، تو پھر پوری کائنات کے لیے ایک مشترکہ ابھی کہاں ہے؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ طبیات میں اسی جو یہ خیال ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک دلچسپ تصور جنم لیتا ہے جسے آپ بلاک یونیورس کہتے ہیں۔ اس تصور کے مطابق کائنات کو ایک فلم کی طرح دیکھیے آپ۔ جب ہم فلم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک وقت میں صرف ایک منظر دکھائی دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں پوری کہانی پہلے ہی موجود ہوتی ہے۔ پہلا منظر بھی، درمیانی منظر بھی اور آخری منظر بھی۔ صرف فلم چل رہی ہوتی ہے، آپ اس لمحہ موجود کو، جس کو آپ لمحہ موجود کہہ رہے ہیں، وہ اس تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دیکھنے والے یا آبزرور کو ایک ہی وقت میں ایک فریم نظر آتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ بلاک یونیورس کے مطابق شاید کائنات بھی کچھ اسی طرح ہے۔ جسے ہم ماضی کہتے ہیں وہ کہیں ختم نہیں ہوا، جسے ہم مستقبل کہتے ہیں وہ شاید ابھی پیدا نہیں ہو رہا۔ ممکن ہے ماضی، حال اور مستقبل تینوں ٹائم سپیس کے ایک ہی عظیم ڈھانچے کا حصہ ہوں۔ اگر یہ تصور درست ہے تو پھر ہمارا شعور اس ڈھانچے کے مختلف حصوں کا تجربہ ایک ترتیب سے کرتا ہے، اور اس ترتیب کو ہم وقت گزرنا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ خیال دوستو پہلی مرتبہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن اس کی جھلک خود آئنسٹائن کے الفاظ میں بھی ملتی ہے۔ اپنے قریبی دوست کی وفات پر ایک تعزیتی خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے جیسے طبیات پر یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان فرق صرف ایک ضدی مگر مستقل وہم کا ہے۔ یہ جملہ دنیا کے سب سے زیادہ نقل کیے جانے والے سائنسی اقوال میں سے ایک ہے، لیکن یہاں ایک احتیاط ضروری ہے۔ یہ بات کہنا درست نہیں ہوگا کہ آئنسٹائن نے ثابت کر دیا ہے کہ ماضی اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہیں۔ زیادہ درست بات ہوگی کہ نظریہ اضافیت کی ریاضیاتی شکل، جو میتھمیٹیکل اس کا سٹرکچر ہے، اس کے مطابق کائنات کی یہ تعبیر بنتی ہے، جسے بہت سے طبیعیات دان وہ بلاک یونیورس کے نام سے قبول کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یعنی سائنس میں یہ معاملہ آج بھی موضوع بحث ہے، اور یہی وہ مقام ہے دوستو جہاں طبیعیات اور فلسفہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ کیونکہ اگر مستقبل کسی نہ کسی صورت میں پہلے ہی موجود ہے تو پھر ایک قدیمی سوال دوبارہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، کیا ہمارے فیصلے واقعی آزاد ہیں، یا ہم صرف اس راستے پر چل رہے ہیں فلم کی طرح جو پہلے ہی اس کائناتی نقشے میں موجود ہے؟ یہ سوال ہمیں صرف سائنس کی دنیا میں نہیں لے جاتا، یہ ہمیں فلسفے، مذہب، تقدیر، اختیار اور انسانی شعور کی گہری بحثوں تک لے جاتا ہے جو ہزاروں سال سے جاری ہیں۔ اور شاید وقت کو سمجھنے کے لیے اب ہمیں طبیعیات کی تجربہ گاہ سے نکل کر فلسفے اور مذاہب کی دنیا میں داخل ہونا ہوگا۔ جب سائنس کسی سوال کا جواب تلاش کرتی ہے تو وہ تجربات، مشاہدات اور ریاضی سے مدد لیتی ہے، لیکن وقت کا سوال سائنس سے بہت پرانا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب نہ دوربینیں تھیں، نہ ایٹمی گھڑیاں تھیں، نہ نظریہ اضافیت تھا، تب بھی انسان یہی سوچ رہا تھا کہ وقت کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور کیا کبھی اس کا اختتام بھی ہوگا۔ اسی لیے دنیا کے تقریباً ہر بڑے مذہب نے وقت کے بارے میں اپنا ایک تصور ضرور پیش کیا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تصورات میں بعض جگہ حیرت انگیز مماثلت بھی پائی جاتی ہے اور بعض جگہ بنیادی اختلافات بھی۔ مثال کے طور پر جو ابراہیمی مذاہب ہیں، یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام، وہ وقت کی عموماً ایک لینئر یا سیدھی لکیر کی ایک ڈیفینیشن لیتے ہیں۔ اس تصور کے مطابق کائنات کا ایک آغاز ہے، انسانی تاریخ ایک سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، اور ایک دن اس کا اختتام ہو جائے گا جب روز آخر یا حساب کا دن آ جائے گا یا انصاف قائم ہو جائے گا۔ یعنی وقت ایک تیر کی مانند ہے جو ایک
نقطے سے نکل کر ایک مقررہ منزل کی طرف سفر کر رہا ہے، ماضی سے حال اور حال سے مستقبل۔ اس کے برعکس ہندو مت میں وقت کا تصور زیادہ تر دائروی ہے، چکر ویو جس کو کہتے ہیں۔ یہاں کائنات ایک بار پیدا ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی، بلکہ تخلیق، بقا، فنا، یعنی برہما بنائے گا، وشنو چلائے گا اور مہیش توڑے گا اور برہما پھر بنائے گا۔ تخلیق، بقا، فنا، اور اس طرح یہ ایک پورا دائرہ چلتا رہے گا۔ یعنی ہندو فلسفے میں یوگ اور کلپ جیسے جو تصورات ہیں وہ اربوں برس پر محیط کائناتی ادوار کی بات کرتے ہیں۔ برہما کا ایک دن انسانی تصور سے کہیں زیادہ طویل بتایا جاتا ہے، اور اس دن کے اختتام پر کائنات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ بدھ مت میں وقت کو ایک اور زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات میں ہر شے مسلسل تبدیلی کے عمل میں ہے، کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ اس لیے بعض بدھ فلسفی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہر لمحہ سب کچھ بدل رہا ہے تو پھر مستقبل کہاں ہے، ماضی کہاں ہے اور حال کہاں ہے، یا کچھ بھی مستقل کہاں ہے؟ اور اگر مستقل حال نہیں ہے تو پھر میں بھی کیسے مستقل ہو سکتا ہے، یا میں کا وجود بھی مستقل وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال وقت کے ساتھ ساتھ ہماری شناخت کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ اسلام میں وقت کو صرف گھڑی یا کیلنڈر کی صورت میں نہیں دیکھا جاتا۔ قرآن میں مختلف مواقع پہ وقت کی مختلف پیمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہو سکتا ہے، جبکہ ایک اور مقام پر فرشتوں کے عروج کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ 50,000 سال کے ایک دن کے ساتھ۔ بعض اوقات ان آیات کو کئی لوگ جدید طبیات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میری رائے میں یہ درست نہیں ہے۔ یعنی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ، کیونکہ طبیات کے پیمانے مختلف ہیں، آپ جب یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے پیمانوں کو اس کے ساتھ شامل کریں تو آپ طبیات اور قرآن دونوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ قرآن کا جو متن ہے اسی تک رہا کریں۔ اسی طرح یہ جو آیات ہیں وہ بنیادی طور پر خدا اور انسان کے درمیان وقت کے مختلف پیمانوں اور ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تاہم یہ سوال یہاں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کے ہاں بھی وقت چل رہا ہے؟ وہ ہمارے 90,000 برس کے برابر ہی صحیح، ہزاروں برس کے برابر ہی صحیح، مگر کیا وقت خدا کے ہاں موجود ہے؟ اس لیے میری رائے میں آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کی پیشگوئی قرار دینا اس معاملے کو، جو کہ بہت سارے ہمارے مذہبی دوست دے بھی دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح مسیحیت اور یہودیت میں بھی وقت صرف گزرنے والے لمحوں کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا اور انسان کے تعلق کی تاریخ ہے۔ تخلیق، عہد، نبوت، نجات اور انجام، یہ سب ایک ایسے تاریخی سفر کا حصہ ہیں جس میں وقت کا ہر مرحلہ وہ ایک معنویت کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر ہم ان تمام روایات کو ایک ساتھ رکھیں تو ایک دلچسپ دوستو حقیقت سامنے آتی ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب وقت کی رفتار پر متفق نہیں ہیں، اس کی ساخت پر بھی متفق نہیں ہیں، اس کے مقصد پر بھی متفق نہیں ہیں، لیکن ایک بات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے، وقت کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب فلسفہ، مذہب اور سائنس تینوں وقت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے راستے مختلف ہونے کے باوجود ان کا سوال ایک ہی رہتا ہے، آخر حقیقت میں وقت ہے کیا؟ ویسے ہم اب تک اس ولاگ میں وقت کو دیکھ رہے ہیں جیسے وہ ہمیشہ سے واقعی موجود تھا۔ اب ذرا ایک پرسپیکٹیو چینج کر کے دیکھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا وقت کی واقعی پیدائش ہوئی ہے؟ یعنی یہ وہ سوال ہے جس نے جدید طبیات کو ایک نئی جہت دی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک بہت سے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ کائنات ازل سے موجود ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ اس کا کوئی انجام ہے، لیکن پھر فلکیات نے ایک حیرت انگیز حقیقت آشکار کی۔ جو دور دراز کی گیلیکسیز ہیں، یعنی کہکشائیں جو ہم سے دور جا رہی ہیں، وہ جتنا زیادہ فاصلے پر ہیں اتنی زیادہ رفتار سے دور جا رہی ہیں۔ اس مشاہدے سے سائنسدانوں نے نتیجہ نکالا کہ اگر آج کائنات پھیل رہی ہے تو ماضی میں کہیں نہ کہیں ضرور سکڑی ہوئی بھی ہوگی، چھوٹی ہوگی، کثیف ہوگی۔ اسی تصور کو بگ بینگ کے نظریے کی بنیاد کہتے ہیں۔ یعنی عام طور پر بگ بینگ کو ایک عظیم دھماکے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ تشریح پوری طرح درست نہیں ہے۔ یہ خلا کے اندر ہونے والا کوئی دھماکہ نہیں ہے، بلکہ خود خلا اور وقت کے پھیلنے کا آغاز ہے۔ اگر خلا خود پیدا ہو تو پھر سوال تو یہ ہوگا نا کہ بگ بینگ کہاں ہوا؟ یعنی خلا ہی تو پھیل رہی ہے، تو یہ درست سوال نہیں ہے۔
اور اگر وقت بھی اس لمحے وجود میں آیا ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ مشکل سوال سامنے آتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال سننے میں فطری لگتا ہے، لیکن بہت سے طبیات دان کہتے ہیں کہ شاید یہ سوال ویسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ زمین کے شمالی قطب سے زیادہ شمال میں کیا ہے۔ یعنی آپ جب شمالی قطب پہ پہنچ جائیں تو مزید شمال میں کہاں جائیں گے؟ تو ظاہر ہے وہاں تو مزید شمال کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وقت کا آغاز بگ بینگ سے ہوا تو اس سے پہلے کہنا شاید منطقی طور پر درست نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے خود ایک زمانی تصور ہے، اور اگر وقت پیدائش سے پہلے ہی موجود تھا تو کیسے تھا؟ یعنی اگر ایک لمحہ جس میں وقت پیدا ہوا ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو پہلے موجود ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو تھاٹ ہے یہ سننے میں آپ کو عجیب لگے گا، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہر واقعے سے پہلے ایک واقعہ تلاش کرنے کی ہمیں عادت ہوتی ہے۔ ہم ہر چیز کو ایک وجہ سے جانتے ہیں، ہر آغاز سے پہلے ایک اور آغاز ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کائنات اس انسانی عادت کی پابند نہ ہو۔ مشہور طبیعت دان اسٹیفن ہاکنگ نے اس سوال پر برسوں تحقیق کی، اور ان کے اپنے ساتھی جیمز ہارٹل کے ساتھ انہوں نے نو باؤنڈری پرپوزل لکھا تھا، اور اس کے مطابق ممکن ہے کہ کائنات کوئی ایسا ابتدائی کنارہ ہو ہی نہیں جہاں جا کر وقت اچانک شروع ہوتا ہو۔ ہاکنگ نے اس خیال کو سمجھانے کے لیے زمین کی سطح وہ پیش کی تھی، اس کی مثال دی تھی۔ زمین کی سطح محدود ہے، لیکن اس کا کوئی کنارہ تو نہیں ہے۔ آپ مسلسل سفر کرتے رہیں مگر کسی دیوار تک نہیں پہنچتے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ وقت کی ابتدا کا کوئی کنارہ نہ ہو، بلکہ وقت ایک ایسی حالت ہو جہاں ہمارے عام تصورات ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہاکنگ نے ایک اور تصور بھی دیا تھا، اس کو کہتے ہیں امیجنری ٹائم۔ یہ ایک بہت ہی مشکل میتھمیٹیکل تھاٹ ہے، اس کو یہاں تفصیل اس کی بتانا ذرا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کائنات کے آغاز کو اس طرح بیان کیا جائے کہ ابتدا خود ایک مختلف معنی اختیار کر لے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہاکنگ کے نظریات طبیات میں اہم ضرور ہیں، لیکن ابھی تک وہ آخری یا حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ کئی دوسرے سائنسدان ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور کائنات کے آغاز کے بارے میں مختلف ماڈل پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سائنس کی خوبصورتی یہی ہے، یہ آخری جواب دینے کے بجائے وہ بہتر سوال پوچھنا سکھاتی ہے، اور مجھے سائنس سے اسی لیے لگاؤ بھی ہے، فلسفے کی طرح۔ اور شاید وقت کے بارے میں سب سے حیران کن بات بھی یہی ہے، جتنا زیادہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے معمے کے سامنے کھڑے ہیں جس کی تہ ابھی بہت دور ہے۔ اور اسی لیے شاید یہاں ایک اور بھی سوال جنم دیتا ہے کہ اگر وقت کی ابتدا ہوئی تھی تو کیا ممکن ہے کہ وقت کا اختتام بھی ہو؟ یہ سوال ظاہر ہے صرف سائنس کا نہیں ہے، یہ فلسفے، مذہب اور انسانی تخیل کا سوال بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہماری زندگی ختم ہوگی، سورج بھی ایک دن بجھ جائے گا، کہکشائیں بھی بدل جائیں گی، لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وقت ختم ہو جائے؟ جدید کاسمولوجی اس سوال کا کوئی قطعی جواب نہیں دیتی، کیونکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کائنات کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر کائنات ہمیشہ پھیلتی رہی تو ایک دن وہ اتنی وسیع اور ٹھنڈی ہو سکتی ہے کہ ستارے بجھ جائیں گے، نئی کہکشائیں نہیں بن سکیں گی، اور توانائی اس حد تک بکھر جائے گی کہ کوئی بڑا عمل باقی نہیں رہے گا۔ طبیات میں اس ممکنہ انجام کو وہ ہیٹ ڈیتھ آف دا یونیورس کہا جاتا ہے۔ اسی منظر نامے میں وقت ضروری نہیں کہ ختم ہو جائے، لیکن کائنات میں تبدیلی تقریباً رک جائے گی، اور اگر تبدیلی ہی نہیں رہے گی تو پھر وقت کا تجربہ کیسا ہوگا؟ یہ سوال ظاہر ہے ابھی اوپن اینڈڈ سوال ہے۔ کچھ نظریات یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ کائنات کا پھیلاؤ ایک دن رک سکتا ہے اور پھر ہر چیز دوبارہ سکڑنا ہو جائے شروع کر دے گی۔ اسے کہا جاتا ہے بگ کرنچ۔ اگر ایسا ہو تو کیا ایک نئی کائنات جنم لے گی، اور کیا وقت بھی ایک نئے سفر کا آغاز کرے گا؟ اس کا جواب بھی ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ بگ باؤنس ایک اور دلچسپ نظریہ ہے، جس کے مطابق ممکن ہے ہماری کائنات کسی پہلے سے موجود کائنات کے سکڑنے کے بعد پیدا ہوئی ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ یہ تصور کسی حد تک ہمیں ان قدیم تہذیبوں کی یاد دلاتا ہے جو وقت کو ایک دائمی چکر سمجھتی تھی۔ دوسری طرف بعض طبیات دان اس سے بھی زیادہ بنیادی سوال پوچھتے ہیں، کیا ہم غلط سوال پوچھ رہے ہیں؟ کیا وقت واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو شروع ہوئی ہے یا بہہ رہی ہے اور ختم ہو جائے گی؟ یا وقت صرف ایک ایسا تصور ہے جو کائنات کی گہری حقیقت کو بیان کرنے کا انسانی طریقہ ہے؟ یہ سوال ہمیں کوانٹم گریوٹی کی دنیا میں لے جاتا ہے، جہاں طبیات کے دو عظیم نظریات کوانٹم مکینکس اور اضافیت وہ ابھی تک مکمل طور پر ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہو سکے۔ ابھی تک وہ جو تھیوری آف ایوری تھنگ ہے اس کی تلاش جاری ہے۔
یہاں کوانٹم مکینکس میں کچھ سائنسدان وہ ایک عجیب سا خیال پیش کرتے ہیں. ان کے مطابق شاید وقت کائنات کی بنیادی اینٹ ہی نہیں ہے، شاید بنیادی حقیقت کچھ اور ہے، اور وقت صرف اسی سے پیدا ہونے والا ایک مظہر ہے، یعنی ایک ایمرجنٹ پراپرٹی ہے. اطالوی طبیات دان کارلو رویلی ان کے ان کا ایک ظاہر ہے وہ ایک بڑے امپورٹنٹ سائنسدان ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جس وقت کو جو ہم روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں وہ کائنات کی سب سے بنیادی سطح پر ویسے موجود نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں. اسی طرح ایک اور برٹش فزسسٹ ہیں جولین ہاربر، وہ کہتے ہیں کہ شاید کائنات میں بنیادی حقیقت مختلف ہے، یعنی جو کانفیگریشنز ہیں، حالات، وہ وقت ان کے درمیان تعلق کو سمجھنے کا انسانی طریقہ ہے. اگر یہ خیالات درست ہیں دوستو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت خود کائنات کی بنیاد نہیں ہے بلکہ کائنات کی ایک پیداوار ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے درجہ حرارت. ایک مولیکیول کا اپنا درجہ حرارت نہیں ہوتا، لیکن اربوں مولیکیولز مل کر وہ درجہ حرارت پیدا کرتے ہیں. شاید وقت بھی اسی طرح اربوں کھربوں طبعی تعاملات یا جو فزیکل ریئیکشنز ہیں اس سے پیدا ہونے والا کوئی فینومینن ہے. اگر ایسا ہے تو پھر شاید وقت کائنات کا سب سے بنیادی راز تو نہیں ہے، بلکہ تبدیلی، رشتے اور معلومات وہ وقت سے بھی زیادہ بنیادی حقیقتیں ہیں. اور اگر یہ درست ہے تو پھر ہمارا اگلا سوال ناگزیر ہو جاتا ہے، اگر وقت بنیادی حقیقت نہیں ہے تو پھر وہ چیز کیا ہے جسے ہمارا شعور ہر وقت گزارنا محسوس کرتا ہے؟ یعنی ممکن ہے وقت خود نہ بہ رہا ہو بلکہ ہم بہ رہے ہوں. ذرا اپنے تجربے پر غور کیجیے. آپ کو بچپن یاد ہے، گزشتہ سال بھی یاد ہے، کل کیا ہوا یہ بھی یاد ہے، لیکن کل کے بعد کیا ہوگا آپ نہیں جانتے. اسی بنیاد پر آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ وقت ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کی طرف بہ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کائنات بھی اسی طرح کے تجربات سے گزر رہی ہے؟ کیا وہ بھی وقت کو اسی طرح محسوس کرتی ہے، یا یہ صرف انسانی کانشس کا اندازہ ہے؟ کئی فلسفیوں اور سائنسدانوں کے نزدیک وقت کے بہاؤ کا احساس ہماری یادداشت سے گہرا تعلق رکھتا ہے. ہم ماضی کو اس لیے جانتے ہیں کہ اس کے آثار ہمارے دماغ میں محفوظ ہیں. مستقبل کے آثار چونکہ موجود نہیں ہوتے، اس لیے وہ ہمارے لیے نامعلوم ہوتا ہے. اسی فرق سے وقت گزرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. لیکن کائنات کے قوانین میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ وقت کو صرف ایک ہی سمت میں بہنا ہے. یہ بات ظاہر حیران کن ہے، مگر طبیات کے زیادہ تر بنیادی مساواتیں یا ایکویشنز وہ ماضی اور مستقبل میں تقریباً یکساں کام کرتی ہیں. پھر ایسا کیوں ہے کہ انڈا ٹوٹ تو سکتا ہے مگر ٹوٹا ہوا انڈا خود بخود دوبارہ جڑ نہیں سکتا یا سالم نہیں ہو سکتا؟ دودھ کافی میں مل سکتا ہے لیکن کافی میں ملا ہوا دودھ خود بخود الگ نہیں ہوتا. ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں مگر بچپن کی طرف نہیں لوٹ سکتے. یہ یک طرفہ سفر طبیات میں ایرو آف ٹائم کہلاتا ہے. آج زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کا تعلق اینٹروپی سے ہے. سادہ الفاظ میں اینٹروپی بے ترتیبی یا وہ جو ممکنہ حالتوں کی تعداد کا ایک پیمانہ ہے، یعنی قدرتی نظام عمومی طور پر زیادہ منظم حالت سے کم منظم حالت کی طرف بڑھتا ہے. جیسے سنوکر کے آپ شاٹ کھیلتے ہیں تو سنوکر کی بالز پھیل جاتی ہیں، وہ پہلے سکڑی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر پھیل جاتی ہیں. یعنی برف پگھلتی ہے مگر پانی خود بخود برف نہیں بن سکتا. اسی لیے عمارتیں وقت کے ساتھ بوسیدہ ہوتی ہیں مگر کھنڈرات خود بخود محل نہیں بن جاتے. اسی لیے ہمیں ماضی یاد رہتا ہے، مستقبل یاد نہیں رہتا، کیونکہ ماضی نے اپنے آثار چھوڑے ہیں، مستقبل نے ابھی نہیں چھوڑے. یہاں ایک نہایت دلچسپ بات سامنے آتی ہے. ہمارا شعور بھی انہی طبعی قوانین کے تحت کام کرتا ہے. دماغ ہر لمحے نئی یادیں بناتا ہے. یہ یادیں صرف ماضی کی بنتی ہے، مستقبل کی نہیں بنتی. شاید اسی لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وقت آگے بڑھ رہا ہے. تو پھر کیا کائنات، اس کی خاصیت بھی وقت ہے، یا یہ وقت کوئی کائناتی خاصیت ہے، یا ہمارے شعور کی اختراع ہے، یا یہ دونوں معاملات ہیں، اور یا یہ دونوں ہی نہیں ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہزاروں سال کی تحقیق کے باوجود آج تک بھی ہمارے پاس اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے. لیکن شاید اس سفر میں سب سے قیمتی چیز جواب ہے بھی نہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ ایک ایسی حقیقت جسے ہم ہر لمحہ جیتے ہیں اب بھی ہمارے لیے پوری طرح قابل فہم نہیں ہے. اور شاید وقت کے بارے میں سب سے بڑی حیرت یہی ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہیں، اس کے مطابق اپنی پوری زندگی ترتیب دیتے ہیں، اس کے ہاتھوں بوڑھے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے خواب باندھتے ہیں، اور پھر بھی ہم آج تک یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وقت حقیقت میں ہے کیا. ہم وقت کی پیمائش بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، ہم اس کے اثرات کو بھی سمجھ سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ رفتار اور کشش ثقل وقت کو متاثر کرتی ہیں. ہم ایٹمی گھڑیوں کی مدد سے ایک سیکنڈ کے عربویں حصے کو بھی ناپ سکتے ہیں. لیکن جب سوال یہ ہو کہ وقت اپنی اصل میں ہے کیا، تو سائنسدان
فلسفی سب خاموش ہیں. فلسفہ بھی کوئی ایک جواب پر متفق نہیں ہے. کچھ فلسفی کہتے ہیں کہ وقت کائنات کی بنیادی حقیقت ہے. کچھ کے نزدیک یہ صرف واقعات کے درمیان تعلقات کا نام ہے. اور کچھ اسے انسانی شعور کی پیداوار بھی سمجھتے ہیں. مذاہب بھی ایک جواب نہیں دیتے. کچھ وقت کو خدا کی تخلیق کہتے ہیں, کچھ اسے ازلی چکر کہتے ہیں, کچھ اسے انسان کی آزمائش کا میدان قرار دے دیتے ہیں. یعنی انسان نے ہزاروں سال میں شاید کسی بھی سوال پر اتنا غور نہیں کیا جتنا وقت پر کیا ہے, اور اس کے باوجود یہ سوال اب تک پوری طرح حل نہیں ہوا. شاید اسی وجہ سے وقت صرف طبیات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانی وجود کا بھی مسئلہ ہے اور انسانی شعور کا بھی. اگر وقت نہ ہو تو یادداشتیں بے معنی ہو جاتی ہیں, تاریخ ختم ہو جاتی ہے, ارتقاء کا تصور ختم ہو جاتا ہے, پیدائش اور موت کی معنویت جو میننگ ہے وہ بدل جاتے ہیں. امید, خوف, انتظار, پچھتاوا, خواب, منصوبے سب وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وقت صرف کائنات کو نہیں بناتا, یہ ہماری شخصیت کو بھی بناتا ہے. شاید اسی لیے وقت کو سمجھنے کی کوشش دراصل انسان کو سمجھنے کی کوشش ہے. اور شاید اسی لیے وقت کا سوال آج بھی زندہ ہے, کیونکہ ہر نئی دریافت کے بعد ایک نیا سوال پیدا ہو جاتا ہے. نیوٹن نے جواب دیا تو آئنسٹائن نے سوال اٹھا دیا, آئنسٹائن نے جواب دیا تو کوانٹم طبیات نے نئی الجھن پیدا کر دی. اور آج بھی دنیا کی بہترین تجربہ گاہوں میں سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کبھی ایسا نظریہ کوئی وجود میں آ سکتا ہے جو کشش ثقل, کوانٹم میکینکس, کوانٹم گریوٹی اور ٹائم اسپیس کو ایک ہی فریم میں سمجھا دے. ہو سکتا ہے وہ دن آئے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے, کیونکہ تاریخ ہمیں ایک سبق ضرور سکھاتی ہے. ہر دور کو یقین تھا کہ اب اس نے کائنات کو سمجھ لیا, اور پھر اگلی نسل نے آ کے اس یقین کو بدل دیا. شاید وقت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد ہمارے موجودہ نظریات بھی ویسے ہی نامکمل سمجھے جائیں جیسے ہم 200 سال پہلے کے نظریات کو دیکھتے ہیں. اور اگر آپ نے اس پوری گفتگو کو ابتدا سے آخر تک سنا ہے تو شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم نے اس ولاگ میں کوئی ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم ایک سفر پر تھے, ایک سفر جس نے انسان کو ہزاروں برس سے بے چین رکھا ہے. ہم نے قدیم تہذیبوں کے ساتھ آسمان کی طرف بھی دیکھا, یونانی فلسفیوں کے ساتھ جا کر بھی سوچا وقت حرکت ہے یا نہیں ہے, نیوٹن کے ساتھ اس کائنات کی ایک مستقل ندی کے طور پر بھی وقت کو دیکھا, آئنسٹائن کے ساتھ دیکھا کہ وقت ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہے, جدید طبیات کے ساتھ یہ امکان بھی دیکھا کہ شاید وقت بنیادی حقیقت ہو ہی نہیں, اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسان نے اپنے وجود اور کائنات کو سمجھنے کے لیے وقت کو کس طرح معنی دیے ہیں. شاید اس پوری گفتگو کا سب سے حیران کن نتیجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم وقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی وہ ہماری گرفت سے پھسلتا چلا جاتا ہے. ہم اسے ناپ سکتے ہیں, اس کا حساب لگا سکتے ہیں, اس کے مطابق اپنی زندگی ترتیب دے سکتے ہیں, لیکن ہم آج بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وقت دراصل کیا ہے. وقت کو ہم ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح محسوس کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے دریا وقت نہ ہو, ہم خود ہوں. ہو سکتا ہے ماضی کہیں گیا ہی نہ ہو, مستقبل کہیں سے آ ہی نہ رہا ہو, اور حال صرف وہ کھڑکی ہو جس سے ہمارا شعور اس عظیم کائناتی منظرنامے کو ایک ایک لمحہ کر کے دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر وقت صرف گھڑی کی سوئیوں میں نہیں ہے, وہ ہر ستارے میں ہے, ہر ایٹم میں ہے, ہر یاد میں ہے, ہر امید میں ہے, اور اس سوال میں بھی جو انسان کو اپنے وجود کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. شاید ہم وقت کو کبھی بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکیں, لیکن شاید یہ ضروری بھی نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں. ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سوال کے ذریعے کسی نتیجے تک پہنچ جائیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم سوال پوچھتے رہیں, کیونکہ سوال ہی وہ دروازہ ہے دوستو جہاں سے علم داخل ہوتا ہے. اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کو چند لمحوں کے لیے بھی رک کر یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وقت آخر کیا ہے, تو سمجھے کہ اس ویلاگ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. اگلی بار جب آپ اپنی گھڑی پر نظر ڈالیں تو صرف یہ نہ سوچیے گا کہ کتنے بجے ہیں, ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیے گا کہ جسے آپ وقت کہتے ہیں کیا وہ واقعی موجود ہے, یا وہ کائنات کا ایک عجیب راز ہے جسے ہم ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پائے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. آداب.